بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ اسرور کے ہیں، غیر مقلدین کے، اور وہ قرآن پاک سر پر رکھ کر یہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قرآن پاک کا کھاتا ہوں، اس کی قسم اٹھاتا ہوں کہ حضور نے ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ لوگوں اے قرآن میرے ہاتھ سے وضو کر کے قرآن پڑھ کے گل کہہ رہے ہیں، مسجد چ وڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ اسی طرح ایک اور مولوی صاحب ہیں، وہ لیٹ کے تقریباً تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں قسم اٹھاتا ہوں، قرآن سر پہ رکھتا ہوں، مجھے کعبے میں لے چلو، میں غلاف پکڑتا ہوں، کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ کہتا ہوں کہ حضور نے ایک نماز کا ایک رکوع بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو تو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جن کی علمی پوزیشن اب یہ ہو چکی ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھانا شروع ہو گئے، قطع نظر اس کے کہ ہم ان سے یہ سوال کریں کہ یہ اس طرح قسم اٹھانا سر پہ قرآن پاک رکھ کے، یا یہ جو ہے کعبے کا غلاف پکڑنے کی باتیں کرنا، تو یہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے، ہمارا جھوٹے لوگوں سے واسطہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اب علمی تحقیق کے بجائے، علمی جواب دینے کے بجائے انہوں نے قسمیں اٹھائی۔ تو ہم ان دونوں مولوی صاحبان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک اٹھا کے قسمیں نہ اٹھائیں، سر پہ قرآن پاک نہ رکھیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے بجائے آپ کتابیں اٹھائیں، یہ جو محدثین ہیں ان کی کتابیں اٹھائیں۔ آپ لوگ جن کتابوں کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے کہ یہی چاہیے، ہمارا تو موقف یہ ہے کہ حدیث شریف کی کئی کتابیں ہیں اور بھی ہیں، ہمیں تو حدیث شریف چاہیے، جہاں سے بھی مل جائے اس کی سند ہونی چاہیے، ثابت ہونی چاہیے۔ مولوی صاحب آپ قسم نہ اٹھائیں، آپ سیاستہ اٹھائیں، سیاستہ اٹھائیں، اس میں سے آپ جناب بابا جی ابو داؤد کی کتاب اٹھائیں سنن، اور اس کی حدیث نمبر 750 دیکھیں، اور یہ آپ بے شک جو دارالسلام سعودیہ ریاض سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں وہ نسخہ اٹھائیں۔ اس میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ قسم اٹھانے کے بجائے آپ کیا کریں، آپ جامع ترمذی اٹھائیں، بابا جی ترمذی کی کتاب کی حدیث نمبر 257 اٹھائیں، 257۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جو حضور نے نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا۔ آپ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو کہ حضور نے ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کی نہیں پڑھی؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس امت کے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حضور نے ان سے مسئلہ پوچھنے کا حکم فرمایا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، فرمانا ہے کہ حضور نے جو نماز پڑھی ہے میں بھی وہ تمہیں پڑھ کے دکھا رہا ہوں، وہ بغیر رفع الیدین کے ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ قسمیں نہ اٹھائیں، آپ جامع ترمذی اٹھائیں۔ اس حدیث کی تحت امام ترمذی کیا کہتے ہیں، وفی الباب عن البراء ابن عازب، اس حدیث میں اس باب میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جو ہے یہ حسن ہے، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین وهو قول سفیان الثوری واہل الکوفۃ۔ مولوی صاحب آپ قسمیں نہ اٹھائیں، آپ جامع ترمذی اٹھائیں، اور جامع ترمذی میں حضرت
بابا جی ترمذی کے تبصرے کو ملاحظہ فرمائیں، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے یہ حسن ہے، حضرت براء بن عازب سے بھی حدیث آئی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے بہت سے اہل علم اس بات کے قائل ہیں، یعنی نماز میں صرف ابتدا ہی میں رفع الیدین کے قائل ہیں۔ آپ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح امام سفیان ثوری اور احناف جو ہیں اہل کوفہ یہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ بھی قائل ہیں، آپ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ قسمیں نہ اٹھائیں، آپ نسائی اٹھائیں، اور نسائی کی حدیث نمبر 1185 اٹھائیں، اس میں دیکھیں حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم رفع الیدین کر رہے تھے، حضور نے ہمیں رفع الیدین کرتے دیکھا تو منع کر دیا ہے۔ آپ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے صاحب قسمیں اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے بجائے آپ مسلم اٹھائیں، 970 حدیث نمبر اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ حضور نے سلام کے وقت بھی رفع الیدین کو منع کیا۔ نسائی کی روایت میں نماز کے دوران 3 مرتبہ آیا فی الصلاۃ، نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، 3 مرتبہ اس روایت میں نماز کا لفظ آیا ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ نماز میں سکون اختیار کرو، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، کتابیں اٹھاؤ، اور اگر نہیں ہے سیاستہ تو میں دعوت دیتا ہوں ہماری یہ کتاب مسائل نماز اٹھائیں، اس کو مطالعہ کریں، اس کتاب کو دیکھیں، اس کے اندر اس میں قسمیں نہیں اٹھائی گئی، اس میں حدیثیں دکھائی گئی ہیں، اس میں جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگوں کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب کو تو رکھا ہوا ہے لوگوں نے، یہ جو یوسف پتھروری صاحب ہیں ان کو تو باقاعدہ انہوں نے غیر مقلدین نے رکھا ہوا ہے، اور جی مولوی صاحب فلانی جگہ قسم چکڑی ہے، جس طرح وہ کچہریوں میں نہیں گواہ موجود ہوتے جھوٹے، اس طرح انہوں نے رکھا ہوا جی فلانے گھر آج قرآن چانا جی، آج قرآن نہ اٹھائیں۔ میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ادنا سا خادم آپ سے اس بات کا چیلنج کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے بجائے پوری کتب احادیث سے، میں آپ کو سیاستہ کا بھی نہیں کہتا بھی سیاستہ سے لے کے آئیں، آپ حدیث کی کسی کتاب سے بھی صحیح بھی نہ ہو ضعیف حدیث لے کر آئیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کرو، ایک قولی حدیث لے کر آؤ۔ ہم نے آپ کو 2 حدیثیں نسائی کی اور مسلم سے 2 حدیثیں دکھائیں کہ حضور نے رفع الیدین کرتے دیکھا اور آپ نے ان کو منع کر دیا۔ ایک روایت لے کر آؤ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو رفع الیدین کیوں نہیں کر رہے، صحابہ نہ کر رہے ہیں، حضور نے ان کو فرمایا رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان لے کر آؤ۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے لوگوں کو قرآن کے نام پر بلیک میل کرنے والے خدا کا خوف کریں۔ آپ احباب سے میری ریکویسٹ ہے، سامعین سے، کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بجائے، بلیک میل ہونے کے بجائے، آپ ہماری کتاب مسائل نماز احادیث سیاستہ کی روشنی میں آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں بفضلہ تعالی سارے جتنے بھی اعتراضات ہیں، وہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے، وہ امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ ہے، وہ جناب آمین آہستہ کہنے کا مسئلہ ہے، ہاتھ باندھنا کہاں پہ ہیں وہ مسئلہ ہے، نماز کے بعد کلمہ شریف کا مسئلہ ہے، جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہے، آپ کے عقائد اور نظریات کا مسئلہ ہے۔ بفضلہ تعالیٰ اس مختصر کتاب میں ہم نے ان کو جمع کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو خرید کر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ پہنچائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔